الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کا اختتام چل رہا ہے. اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے. انسان خطا کار ہے،
سیاہ کار ہے۔ خطاؤں کا ہو جانا، غلطی انسان سے ہو جانا، یہ اچنبے کی بات نہیں ہے۔ البتہ اپنی غلطی پر ڈٹ جانا یہ بات قابل غور ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاؤں کا منبع پیدا فرمایا ہے۔ اگر انسان سے غلطیاں نہ ہوں، صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی رہیں، تو پھر تو فرشتے موجود تھے، انسان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اگر انسان سے صرف غلطیاں ہی غلطیاں ہوں، نیکیاں نہ ہوں، اچھائیاں اس سے نہ ہوں، تو پھر تو جنات کی مخلوق موجود تھی، انسان کی پھر بھی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان کے اندر سرکشی بھی رکھ دی اور اس کے اندر نیکی کا مادہ بھی رکھ دیا۔ اپنی سرکشیوں پر نادم ہونا اور اللہ کی طرف رجوع کر لینا، یہ انسان کے دل میں اللہ پاک نے، اس کے نفس میں یہ بات رکھ دی۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس بات پر ابھارا بھی ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، تم سے کوئی خطا ہو گئی ہے، تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، تم سارے کے سارے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر، پریشان نہ ہو، پشیمان ہو کر میرے دروازے پر آ جاؤ، توبہ کر لو، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بس صرف آنے کی دیر ہے، اللہ کے دروازے پر صرف آنے کی دیر ہے، اور اللہ کے ہاں سے معاف ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اور جو آدمی توبہ کرتا رہتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ یہ خاصیت بھی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ جو اللہ کا مجرم ہو جائے اور وہ توبہ کرتا رہے، اللہ اسے بڑا پسند فرماتے ہیں۔ ہم تو اپنے مجرم کو پکڑوا کے خوش ہوتے ہیں نا۔ ہمارے حق میں کسی انسان سے کوئی جرم ہو جائے تو ہم نمبردار کو شکایت کرتے ہیں، پولیس میں جا کے شکایت کرتے ہیں، FIR کٹواتے ہیں، اس کے بڑوں کو جا کے شکایت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے میرے حق میں، آپ کے فلاں بندے نے میرے حق میں زیادتی کی، یا فلاں بندے نے میرے حق میں جرم کیا ہے۔ اور جب وہ مجرم پکڑا جاتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا مجرم پکڑا گیا۔ تو انسان اپنے مجرم کو پکڑوا کے خوش ہوتا ہے، رحمان اپنے مجرم کو رہا کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادتیں کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں،
امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کا حکم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے منع کرنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں، مبشر المؤمنین، یہ مومن لوگ ہیں، ان کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ توبہ کرنے والوں کی ایمان کی گواہی اللہ پاک نے دی ہے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں یہ مومن ہیں، اور یہ ایسے مومن ہیں کہ ان کو خوشخبریاں دے دو۔ تو اس لیے اگر ساری زندگی گناہوں میں گزار دیے، کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، کبھی اللہ کے دروازے پر سر جھکانے کی توفیق نہیں ملی، گناہوں میں لت پت زندگی گزار دی، تو قرآن کیا کہتا ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ جس نے اس طرح کی زندگی گزار دی؟ تو فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اگر تم نے زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی نیکی کے ساتھ نہیں گزارا، بلکہ گناہوں میں لت پت زندگی گزار دی ہے، اس کے باوجود بھی مایوس نہیں ہو جاؤ۔ میری ذات سے مایوس مت ہونا۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی، کتنی محبت کرتی۔ بیٹا اگر غلطیاں کر کے گھر پہ آ جائے تو ماں پھر بھی اسے گلے لگا لیتی ہے، نافرمانیاں کر کے پھر بھی آ جائے تو ماں اسے گلے لگا لیتی ہے۔ اور اللہ تو اپنے بندے سے ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے کہ تم نے ساری زندگی اگر گناہوں میں گزار لیے، ایک لمحے کے لیے بھی میرے در پر نہیں آئے، اب بڑھاپا آ گیا ہے، جوانی بھی گناہوں میں گزار دی، پکی عمر بھی گناہوں میں گزار دی، اب بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، بالوں میں سفیدی آنے کے بعد یہ خیال آیا کہ میں نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، میں تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تو اب اگر دل میں یہ مایوسی آ گئی کہ اب میں اللہ کے دربار پہ کیسے جاؤں، اللہ کا سامنا کیسے کروں، تو قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو آپ یہ خوشخبری سنا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے لوگوں جو اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کر چکے ہو، اپنی جانوں پر زیادہ ظلم کر چکے ہو مطلب گناہوں میں لت پت زندگی گزار چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ یہ مت سوچو کہ میں نے جوانی کیسے گزار دی، میں نے جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، ہر قسم کا گناہ کیا، اللہ کی غیرت کو للکارتا رہا، اب میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میرے بال سفید ہو گئے، اب اللہ کے در پر کیسے جاؤں؟ اگر مایوسی دل میں آ رہی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ کون؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر، اے میرے بندوں، دیکھو اللہ کی اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم میرے دروازے پر آؤ تو صحیح، تم صرف آؤ، ایک ندامت کا اشک بہا کر تو دیکھو، تمہاری ساری زندگی کے گناہوں پر رحمت کا قلم نہ پھیر دوں تو کہنا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے، اس لیے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ اب وقت ہے، اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، اور اس موقع کو ختم ہونے میں بھی 4 دن باقی ہیں، 4 یا 5 دن۔ تو ان 5 دنوں میں، یہ 5 دن بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک لمحہ مانگ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے آ جاؤ، ایک آنسو گرا دو، سارے گناہ معاف، ذمے کچھ نہیں بچے گا۔ اور قرآن نے جو اعلان کیا ہے ہمیں اس پر یقین ہے، ہر مسلمان یقین رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں آتے انہیں بھی اللہ پاک اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں تو بڑا ظالم آدمی ہوں، میں نے 99 قتل کر ڈالے، میری تو بخشش نہیں ہوگی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا وہ فلاں عالم ہوتے ہیں ایک جگہ، ان کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ تمہاری بخشش کا کوئی راستہ نکال لیں۔ وہ چلتا چلتا سفر کر کے ان عالم کے پاس پہنچا، ان کو جا کر اپنی رودات سنائی کہ میں نے 99 قتل کیے، میرے لیے کوئی بخشش، کوئی توبہ، کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ ان عالم نے کہا کہ واہ، 99 قتل کیے، تیری کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس نے انہیں بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے پورے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ اسی راستے پر آگے چلے جاؤ، آگے ایک اور عالم ہے، ان سے جا کے مل لو۔ وہ اسی راستے پر چلتا ہوا ایک اور عالم کے پاس پہنچا، ان کو جا کر اپنی رودات سنائی کہ میں نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، راستے میں ایک عالم نے مجھے کہا کہ تیری بخشش نہیں ہوتی، میں نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے، کیا میری بخشش کی کوئی صورت ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے، اللہ پاک ضرور بخش دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میری بخشش کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ان عالم نے کہا کہ جاؤ فلاں بستی میں، وہاں پر اللہ والے لوگ بیٹھے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تم جا کے ان اللہ والے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ وہاں سے اس بستی کی طرف چل دیا جہاں اللہ والے لوگ رہتے تھے۔ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، فرشتہ اجل آیا، اس کی روح قبض کی اور لے گیا۔ اب وہاں پر عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ جنت والے فرشتے کہیں، رحمت والے کہیں کہ اس کو تو ہم لے کے جائیں گے،
اور عذاب والے فرشتے کہیں کہ اسے ہم لے کے جائیں گے، اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے۔ اب یہ جھگڑا چل رہا ہے، آپس میں یہ طے ہوا کہ جو فاصلہ وہ طے کر کے آیا ہے اگر وہ زیادہ ہے اور بستی تک پہنچنے کا فاصلہ کم رہ گیا ہے تو رحمت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر بستی تک پہنچنے کا فاصلہ زیادہ رہ گیا ہے اور جو طے کر کے آیا ہے وہ کم ہے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ اب جب وہ زمین ناپنا شروع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ جو بستی تک پہنچنے کا فاصلہ تھا وہ زیادہ بچ رہا تھا، تو فیصلے کے اعتبار سے عذاب کے فرشتے لے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، زمین وہاں سے سکڑ گئی اور اس شخص کو رحمت کے فرشتے اٹھا کر لے گئے۔ دیکھیں ساری زندگی کس طرح گزاری ہے، اور خاتمے کے وقت وہ توبہ کی نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری تھی، شراب وہ پیتا تھا، چوری وہ کرتا تھا، زنا وہ کرتا تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ چھوڑا ہو، ہر گناہ کرتا تھا۔ اس کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ایک وصیت کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، کیونکہ میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے شرمندہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے، تو میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا رب کے پاس کہ ساری زندگی تو اس کی نافرمانی میں گزار دی، کوئی ایسا کام تو کیا نہیں کہ اللہ کے سامنے فخر سے کھڑا ہو سکو، تو یہ کیسے منہ لے کر جاؤں گا اللہ کے سامنے؟ تو تم لوگ ایسا کرنا، مجھے دفن مت کرنا، مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، جلا کر جو میری راکھ ہوگی اس راکھ کو کچھ دریا میں بہا دینا، کچھ ایسے ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ جو اس طرح کر کے بکھیر دینا مجھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اپنے باپ کی لاش کو جلا کے اس کی راکھ کو کچھ سمندر میں بہا دیا، کچھ دریاؤں جنگلوں میں ایسی ہواؤں میں اڑا دیا۔ لیکن اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، اللہ تو اس راکھ کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس راکھ کو جمع ہونے کا حکم دیا، وہ راکھ جمع ہو گئی، وہ بندہ صحیح سالم اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ ایک تو نے زندگی گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی میری نافرمانی کرتا رہا، مرتے ہوئے بھی میری نافرمانی کی، اپنی اولاد کو کہا کہ مجھے زندہ جلا کر، مجھے جو ہے میرے مرنے کے بعد میری ناش کو جلا کر دریاؤں میں بہا دینا۔ تیرا کیا خیال تھا کہ میں تجھے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا یا اللہ، میں نے صرف شرمندگی کی وجہ سے ایسا کیا، میرا تیری نافرمانی مقصود نہیں تھی، میں صرف شرمندگی کی وجہ سے میں نے ایسا کیا کہ میں اس منہ کے ساتھ کیسے تیرا سامنا کروں گا، کیسے تیرے سامنے کھڑا ہوں گا یا اللہ، ساری زندگی تو میں نے نافرمانی میں گزار دی۔ تو اب میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، میری ہمت نہیں میرے اندر پیدا ہو رہی تھی کہ میں تیری ذات کا سامنا کر سکتا، اس لیے میں نے اپنی اولاد کو بولا کہ مجھے جلا کر میری راکھ کو بہا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اچھا تو میرے سامنے پیش ہونے کی شرم کی وجہ سے اگر تو نے ایسا کیا ہے تو جا، میں نے تیری مغفرت کر دی، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ نے اس کی مغفرت فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ ان واقعات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر گناہوں میں زندگی گزار دی ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اللہ کے دروازے پر آنے کی ضرورت ہے، ایک آنسو کا قطرہ بہانے کی ضرورت ہے، ساری زندگی کے گناہوں پر اللہ رحمت کا قلم پھیر دیں گے۔ اور یہ تو بخشش کا سیزن چل رہا ہے، بخشش کا سیزن ہے۔ اس سیزن میں تو جہنم سے خلاصی مل رہی ہے، مغفرت بھی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے، مغفرت بھی ہو رہی ہے، بخشش بھی ہو رہی ہے، اور جہنم سے آزادی بھی مل رہی ہے۔ اور جہنم سے آزادی یہ تو ہر مسلمان کی خواہش ہے، ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے کہ مجھے اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے، جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دے، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے، آج دنیا کی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ دل میں دنیا کی کوئی خواہش جاگ جائے تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، پورا زور لگا دیتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ تو جنت میں جانے بھی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب جنت میں جانا خواہش ہے، ہر مسلمان کی ہے، تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ اس خواہش کے لیے بھی اپنی جان مار دیں۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ جو جنت میں جانے کا سیزن ہے، اس سیزن کو قیمتی بنائیں، اور یہ جو سیزن کے کچھ دن باقی ہیں ان دنوں کو قیمتی بنا کر اللہ کو راضی کر لیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو، عید کی نماز پڑھ کر ہم گھر جا رہے ہوں تو ہمارے ذمے کوئی گناہ بھی نہ ہو اور ہم جنت کے مستحق بھی بن چکے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔